بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق کا خلاصہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ انہوں نے اس بات پر دلیلیں پیش کر دی ہیں، صحابہ کا عمل بھی کی پیروں کا مسح نہیں ہے عام حالات میں، بلکہ کیا ہے؟ غسل ہے۔ مسح ہے جب خفین پہنے ہوتے، اس لیے ہمارے ہاں قرآن مقدس کی اس قرات کو جو جر کے ساتھ ہے وہ ارجلکم، چونکہ یہ قرات متواترہ ہے اس لیے اس کو محمول کرتے ہیں مسح الخفین کا۔ اب یہاں سے جو دلیل دے رہے ہیں، کچھ حدیث وہ بیان کر رہے ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے پر ثواب کی فضیلت بتائی کہ کلی کریے تو زبان اور منہ کے جو گناہ ہیں وہ آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتے ہیں، ہے نا؟ ناک میں پانی ڈالیے تو اس سے نکل جاتے ہیں، چہرہ دھلیے تو یہ تھوڑی کے نیچے جو پانی گرتا ہے اس کے آخری قطرے کے ساتھ چہرے کے سب گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ ہاتھ دھلیے تو ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں سے جو نکل جاتا ہے پانی اس کے ساتھ آخری قطرے کے ساتھ گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پیر دھلیے تو پیر کے آخری قطرے کے ساتھ گناہ نکل جاتے ہیں۔ تو ان احادیث میں جس میں وضو کا ثواب بتایا تو اس میں پیروں کے دھلنے پر ثواب بتایا، پیروں کے مسح پر نہیں۔ جی اگر مسح فرض ہوتا تو جیسے سر کے مسح پر ثواب بتایا ویسے ہی پیر کے مسح پر بھی ثواب بتایا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیروں کے دھلنے پر ثواب بتایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیروں کا مسح نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ غسل ہے۔ سر کے مسح کا بتایا، سر کا مسح ہے، لیکن پیر کے غسل پر فضیلت بتائی، تو جو چیز فرض تھی اس کی فضیلت آپ نے بتا دی۔ سمجھ رہے؟ یہی ہے دلیل۔ اب امام طحاوی نے مختلف سندوں سے اور مختلف روایتوں سے صحابہ کی اس حدیث کو بیان کیا ہے، تو ایک دلیل تو یہ ہو گئی۔ پھر دوسری دلیل یہ بیان کریں گے، وہی ویل للعقاب من الناس، اس کو بھی حقیقت میں وہ حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ سے بھی اور دوسرے لوگوں کی روایتیں بھی ذکر کی ہیں، اصل حدیث وہی ہے، تفصیلی اس کو ایک ایک لفظ انہوں نے بیان کر دیا ہے، تھوڑا تفصیل کر دیا ہے، لیکن حدیث وہی ہے، ویل للعقاب من النار، کہ سرکار نے صحابہ کرام کی اینڑیاں دیکھ کر جو چمک رہی تھی دھلنے سے رہ گئی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری ان اینڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ دھلنے سے رہ گئی تو سرکار نے وعید سنائی، پتہ یہ چلا کہ پورے پیر کا دھلنا کیا ہے؟ ضروری ہے، کچھ بچنے نہ پائے۔ اگر مسح فرض ہوتا تو مسح میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، پھر سرکار ویل للعقاب من النار کیوں کہتے؟ بات سمجھ میں آئے؟ ویسے بھی مسح میں ایڑی پر مسح ہوتا بھی نہیں ہے، صرف ظاہر پر مسح ہوتا۔ نظر تو تم لوگ آئے ہو، کئی دن سے نظر آ رہے ہیں، اب طبیعت پڑھنے کو نہیں چاہتی نا، سوتے سوتے عادت بن گئی آرام کی۔ تو یہ چیز ہوئی۔ پھر اس کے بعد ایک اعتراض، اس کا جواب پڑھائیں گے آپ کو۔ اعتراض تھوڑا باریک ہے لیکن بے معنی ہے۔
چلیے. وقد روی عنہا ایضا ما يدل ان حکمہما الغسل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ روایتیں ایسی بھی ہیں جو دلالت کرتی ہیں اس بات پر کہ رجلین کا حکم کیا ہے؟ غسل ہے، مسح نہیں ہے. اب وہ روایتیں سنیں. عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا توضأ العبد المسلم او بالمؤمن فغسل وجهه. مومن بندہ جب اپنا چہرہ دھلتا ہے تو اس کے چہرے سے وہ ساری خطائیں نکل جاتی ہیں. نظر الیہا بعینہ، جس کی طرف اپنی آنکھوں سے اس نے دیکھا تھا. مراد صغائر ہے، یہ تو آپ پڑھتے رہتے. فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها. یہ بطشت کا فاعل بطشتها يداه، کہ جب اپنے دونوں ہاتھوں کو دھلتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھوں سے ہر وہ خطا جو اس کے ہاتھوں سے پکڑنے میں آئی ہے وہ نکل جاتی ہے. چلیے میں ہی آتا ہوں. آواز نہیں پڑی. ارے تم نے تو ایک دم منہ ہی میں لگا دیا یار. مسجد کا مائک ہو گیا، اس کو جب تک منہ میں اس کے ڈال کے نہ بولو تو ادھر ادھر ہو جائے تو پتہ نہیں چلتا کہاں چلی گئی آواز. اچھا، جب اپنے پیروں کو دھلتا ہے تو اس کے بہت تیز آواز لگ رہی، تو پیر جن خطاؤں کی طرف چلا ہے وہ ساری خطائیں اس کے پیروں سے نکل جاتی ہیں. یہی ہے اصل دلیل. فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ. حضرت ابو ہریرہ کی یہی روایت تھوڑے سے الفاظ کے بدلنے کے ساتھ. سمیت ابا ہریرہ یقول سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلم یتوضأ فیغسل سائر رجلیہ الا خرج مع قطر الماء کل سیئۃ مشى بهما الیہ. مفہوم وہی ہے، الفاظ تھوڑے بدلے. ثعلبہ بن عباد عبدی اپنے باپ عباد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ازواجوں و افرادا، بارہا، ترجمہ کیا کریں گے؟ مرتن بعد مرہ، بارہا یہ حدیث بیان کی کہ ما من عبد یتوضأ فیحسن الوضوء فیغسل وجهه حتى يسيل الماء على ذقنه ثم يغسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه ويغسل رجليه حتى يسيل الماء من قبل كعبيه ثم يقوم فيصلي ركعتين الا غفر الله له ما سلف من ذنبه. بندہ وضو کرتا ہے جب اپنے اعضاء کو دھلتا ہے تو 2 رکعت جب اعضاء کو دھل کے کھڑا ہوتا پڑھنے کے لیے تو اللہ تعالی اس کے گزشتہ گناہوں کو کیا کرتا ہے؟ معاف فرما دیتا ہے. اس میں بھی دیکھیے وَيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ ہے نا، حَتَّى يَسِيلَ الْمَاءُ مِنْ قِبَلِ كَعْبَيْهِ، یہاں تک کہ پانی بہہ جائے اس کے کعبین کی طرف سے. تو حضرت عباد کی روایت میں بھی پیروں کے دھلنے کا ذکر ہے. عمرو بن عبسہ یہ بہت جانباز صحابی تھے. یہ حضرت امیر معاویہ کے ایک جنگ میں انہوں نے بہت
حضرت امیر معاویہ کو سخت سنایا تھا. حضرت امیر معاویہ بہت ہوشیار تھے جنگ لڑنے. تو یہ معاہدہ کیا تھا رومیوں سے کہ فلاں تاریخ تک ہمیں جنگ نہیں کرنی ہے، معاہدہ. تو حضرت امیر معاویہ نے ان کے جو دیوار تھی اسی کے قریب اپنی فوج بیٹھا دی اور کہا جب معاہدہ جیسے ہی ختم ہو فوراً حملہ کر دو. وہ یہ سوچیں گے کہ معاویہ دمشق سے آئیں گے تو ٹائم لگے گا، ابھی معاہدہ ابھی 10 بجے ختم، بس 10:01 پہ حملہ کر دو. وہ جان بھی نہ پائے. حملہ کیا اور رومی کچھ سمجھ ہی نہیں رہے تھے، بس فتح کرتے چلے گئے. جھنڈا اپنا لگاتے ہوئے گاڑتے ہوئے شہروں پہ فتح کرتے ہوئے بہت دور نکل گئے. تو یہی آئے دوڑ پیچھے سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے گرد اڑاتے ہوئے عمرو بن عبسہ. انہوں نے فرمایا جنگ روک دو، تم نے معاویہ دھوکہ دیا، معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو وعدہ خلافی کرے، معاہدہ توڑ دے. تو حضرت امیر معاویہ نے کہا ٹھیک ہے. فوجیوں سے کہا سارے جھنڈے اتار لو. رومیوں سے کہہ دیا سب واپس کیا، کیونکہ ہم نے جنگ جو ہے رسول اللہ کے حکم کے خلاف لڑی، ہمیں نہیں چاہیے، ایسی فتح نہیں چاہیے، واپس کرو. یہی تھی عمرو بن عبسہ. انہوں نے نصیحت کی تھی. صحابہ کرام نصیحت کرتے بھی تھے، لوگ قبول بھی کر لیتے تھے. اب نصیحت کرنے والے بھی نہیں ہیں، اور اگر کوئی کرے تو وہ بیچارہ دشمن ہو جاتا ہے، اس کا پھر گلا دبانے لگتا ہے کسی نہ کسی طرح سے. یہ زمانہ آیا. چلیے عمرو بن عبسہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے فرماتے ہوئے اذا دعا الرجل بطهوره فغسل وجهه سقطت خطاياه من وجهه واطراف لحيته واذا غسل يديه سقطت خطاياه من اطراف انامله. ترجمہ کرنے کی ضرورت تو نہیں، آپ تو سمجھتے ہیں. فاذا مسح براسه سقطت خطاياه من اطراف الشعر فاذا غسل رجليه خرجت خطایا رجلیہ من بطون قدمہ. ہے نا، یہ یہاں سے نکل جاتا ہے گناہ. تو اس میں یہی ہے فیضا غسل رجلیہ، تو جب اپنے دونوں پیروں کو دھلتا ہے، اس سے اس کا مطلب کیا ہوا کہ وضو میں پیر دھلا جاتا ہے، مسح نہیں کیا جاتا. عمرو بن عبسہ کی روایت میں وہی روایت، تھوڑا سا الفاظ بدلے. ان عمرو بن عبسہ قال قلت یا رسول اللہ کیف الوضوء قال اذا توضأت فغسلت يديك ثلاثا خرجت خطاياك من بين اظفارك واناملك فاذا مزمزت واستنشقت في منخر ناک کے سوراخ کو بولتے، وغسلت وجهك وذراعيك الى المرفقين وغسلت رجليك الى الكعبين. یہاں بھی ہے وغسلت رجليك، تم نے اپنے دونوں پیروں کو کعبین تک دھلا. اغتسلت من عامت خطاياك، تو تمہاری عام یعنی اکثر خطائیں کیا ہو گئی، دھل گئی. جسم دھلنے کے ساتھ ساتھ گناہ بھی دھل. کہتے ہیں امام طحاوی فہذه الاثار تدل ايضا على ان الرجلين فرضهما الغسل. یہ احادیث دلالت کرتے ہیں اس بات پر کہ رجلین میں فریضہ غسل ہی ہے، لأن فرضهما لو كان هو المسح، اس لیے کہ اگر فریضہ مسح ہوتا تو ان کے غسل میں ثواب نہیں ہوتا. ہے نا بھائی، ثواب کس کا بتاتے سرکار؟ مسح کا بتاتے، جیسے مسح راس کا بتاتے. اللہ ترى ان الراس الذي فرضه المسح لا ثواب في غسله، دیکھتے نہیں ہو کہ سر جس کا فریضہ مسح کرنا ہے اس کے غسل میں ثواب نہیں ہے. کوئی سر دھلنے لگے تو کہیں ہے فضیلت؟
کہیں فضیلت آئی ہے کہ سر دھلنے میں کیا فضیلت ہے؟ مسا ہی کی تو فضیلت سرکار نے بیان کی. تو کیوں؟ اس لیے کہ سر کا فریضہ کیا ہے؟ مسا ہے. تو ایسے ہی جب پیر کی فضیلت بتا رہے ہیں غسل میں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ غسل ہی اس کا کیا ہے؟ فریضہ. بات ختم ہو گئی. اب یہاں سے وہ احادیث جو میں نے بتایا تھا آپ کو، ویل للعقاب والا. وقد روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایضا ما يدل علی ذلک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی کچھ احادیث مروی ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں. کس پر؟ کہ فرض کیا ہے؟ مسح نہیں ہے بلکہ غسل ہے. اس میں حضرت جابر کی حدیث ہے، ان جابر بن عبداللہ قال رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قدم رجل لمع سمجھ رہے؟ لمع اعضائے وضو کا وہ حصہ جو دھلنے سے کیا ہے؟ رہ جائے. خشک چیز کو بھی کہتے ہیں لمع. سرکار نے ایک شخص کے پیر میں خشک جگہ دیکھی جس کو انہوں نے دھلا نہیں تھا. فقال ویل للعقاب من النار. یہ من النار ویل کی صفت ہے، سمجھ رہے؟ ہاں، ویل من النار جہنم یا آگ کا عذاب ہے. کس کے لیے؟ للعقاب، ایڑیوں کے لیے. مراد وہ ایڑیاں جو خشک رہ جائیں دھلنے میں. عام طور سے آدمی جلدی جلدی میں احتیاط نہیں کرتا، اور خاص کر عوام جو ہے وہ اس کا لحاظ نہیں کرتے تو پیچھے رہ جاتا ہے، خاص کر ٹھنڈیوں میں. نیچے بھی انہی کی روایت ہے، ویل للعقاب من النار اسبغ الوضو، کامل وضو کرو. حدثنا سالم قال سمعت عائشہ تنادی عبد الرحمن اسبغ الوضو. حضرت ام المومنین اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر کو آواز دیتی تھیں، عبد الرحمن اسبغ الوضو، وضو کامل کرو. فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ویل للعقاب من النار. یہ ام المومنین کی حدیث جو انہوں نے اپنے بھائی عبد الرحمن سے. اچھا، حضرت ام المومنین کی روایت کو مختلف سندوں سے انہوں نے ذکر کیا. نیچے دیکھیے حضرت ابو ہریرہ کی بھی روایت. ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویل للعقاب من النار یوم القیامہ. جہنم کے دن ان ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہوگا. قیامت کے دن ان ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہوگا جو خشک رہ جائے. چلیے، عبداللہ بن حارث بن جز زبیدی روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا، ویل للعقاب و بطون الاقدام من النار. ایڑیوں کے لیے اور قدموں کے نچلے حصے کے لیے. بطون سے مراد یہ حصہ. اس پر ذرا توجہ سے دھلنا چاہیے، نہیں تو رہ جائے گا. ابو یحییٰ عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویل للعقاب من النار. نیچے بھی ہے، ان عبداللہ بن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى قوما توضؤوا وكأنهم تركوا من ارجلهم شيئا. گویا انہوں نے اپنے پیروں سے کچھ چھوڑ دیا تھا دھلنے میں. فقال ویل للعقاب من النار اسبغ الوضوء. اب یہ دیکھیے، یہ تو حدیث کا ایک ایک ٹکڑا آپ نے سنیا نا. پوری حدیث یہ ہے جو بیان کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر. اسی سے نکالا ہے سب. ویل للعقاب من النار جو موقع ہے کہنے کا سرکار، وہ پوری حدیث ہے. ان عبداللہ بن عمر قال سافرنا مع رسول اللہ، سافرنا مع رسول اللہ سے جمع کلم کسے من مکہ الی المدینہ. ہم نے سرکار کے ساتھ مکہ سے مدینہ کا سفر کیا، لوٹ رہے تھے مکے سے مدینہ. فاتا علی ماء بین مکہ والمدینہ. تو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک پانی کے پاس آئے، تالاب تھا. فحضرت العصر، تو عصر کا وقت ہو گیا. فتقدم اناس فانتہینا الیہ. تو کچھ لوگ آگے آ گئے جلدی جلدی، عصر کا وقت جا رہا تھا. وقد توضؤوا واعقابهم تلوح لم یمسها. جو پہلے آ گئے تھے انہوں نے جلدی جلدی وضو کیا
اور ان کی ایڑیاں چمک رہی تھیں، پانی وہاں نہیں پہنچا تھا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویل للعقاب من النار اسبغ الوضوء. سمجھ رہے ہیں؟ یہ اسی موقع کی حدیث ہے جب مکہ سے سرکار مدینہ تشریف لا رہے تھے راستے. یہ حدیث بھی وہی ہے، سمجھ رہے ہیں کہ تخلف عنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرہ سافرنا، ایک سفر میں سرکار ہم سے پیچھے رہ گئے. فادرکنا تو انہوں نے ہمیں پا لیا. وقد ارحقتنا صلاۃ العصر، نماز عصر کا وقت ہمارے لیے تنگ ہو گیا تھا، ڈھک لیا تھا نماز عصر کے وقت تک. ونحن نتوضأ ونمسح على ارجلنا، اور ہم وضو کر رہے تھے اور اپنے پیروں پر مسح کر رہے تھے. فنادى بلال ویل للعقاب من النار مرتين او ثلاث. اگر مسح بھی کر رہے تھے مراد ہے نا، تو گویا حضرت بلال نے اس کی تردید کر دی کہ نہیں مسح نہیں ہے بس. قال ابو جعفر فذكر عبد الله بن عمرو انهم كانوا يمسحون حتى امرهم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم باسباغ وخوفهم، کہ اگر وہ مساحی کر رہے تھے مان لیجیے تو سرکار نے انہیں حکم دیا اسباغ وضو کا کہ نہیں کامل وضو کرو، اور انہیں خوف دلائی اور فرمایا ویل للعقاب من النار. فدل ذلك ان حكم المسح الذي كانوا يفعلونه قد نسخه ما تاخر عنه مما ذكرنا. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر مسح کا پہلے عمل تھا بھی تو سرکار کی اس حدیث کی بنیاد پر جو وہ کر رہے تھے وہ کیا تھا، منسوخ ہو چکا تھا، اسی لیے سرکار نے انہیں منع کیا. فهذا حکم هذا الباب من طریق الآثار. احادیث سے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ثابت کر دیں کہ مراد پیروں کا غسل ہے، مسح نہیں ہے. اگر مسح تھا بھی تو وہ بعد کی احادیث سے کیا ہے، منسوخ ہے. واما وجهه من طریق النظر فإن قد ذكرنا فيما تقدم من هذا الباب عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما لمن غسل رجليه في وضوء من الصواب فثبت بذلك انهما مما يغسل. کہتے ہیں عقلاً بھی بات سمجھ میں آتی ہے. جب پیروں کے دھلنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب کا وعدہ کیا، فضیلت بتائی، تو اس سے سمجھ میں آتا ہے عقل یہی کہتی ہے کہ فریضہ کیا ہے، مسح نہیں ہے، ورنہ فضیلت کس کی بتائی جاتی، مسح کی، اور فضیلت غسل کی بتائی جا رہی ہے. تو اس کا مطلب عقل یہی کہتی ہے، حدیث سے تو ثابت ہی ہے، عقل بھی یہی کہتی ہے کہ کیا ہونا چاہیے، غسل ہی ہونا چاہیے، وہی بتائیں. کہتے ہیں عقلاً بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ فَإِنَّ قَدْ ذَكَرْنَا فِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ هَذَا الْبَابِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار سے مروی جو احادیث اس باب میں ہم نے بیان کیا. کون سی حدیث؟ کہ پیروں کے دھلنے کے بارے میں وضو میں جو ثواب ذکر کیا، تو اس سے ثابت ہوا کہ انہما مما یغسل، کہ پیروں کی حیثیت وضو میں کس کی ہے، ان اعضاء میں سے ہیں جو دھلے جائیں. وانہما لیستا کالراف الذی یمسح وغاسلہ لا ثواب لہ فی غسلہ، ان دونوں کی حیثیت سر کی طرح نہیں ہے کہ جس کو مسح کیا جاتا ہے، وغاسلہ لا ثواب لہ فی غسلہ، اور سر کے غاسل کے لیے سر کے دھلنے میں کوئی ثواب نہیں ہے، یہ سر کی طرح نہیں. وہذا الذی ثبت بہذه الاثار قول ابی حنیفہ و ابی یوسف محمد، ہمارے امام صاحب اور آپ کے صاحبین کا بھی یہی قول ہے، اور بقیہ سارے ائمہ کا بھی یہی قول ہے. وقد اختلف الناس فی قوله تعالی وارجلکم فاضاف قوم الى قوله تعالی وامسحوا برؤوسکم قصرا علی معنی وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، واضافه قوم الى قوله تعالی فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق فقرؤوا وارجلکم. میں نے بتایا تھا کہ اختلاف کا جو دار و مدار ہوا وہ کیا ہوا، بنیادی چیز ایک ہوئی کہ ارجلکم بھی قرات متواترہ ہے اور ارجلکم بھی قرات متواترہ، سمجھے؟ تو
بعض لوگوں کو یہ شبہ ہو گیا کہ وہ ارجلکم جب ہے تو اس کا عطف کس پر ہوگا؟ رؤوس پر ہوگا. تو جیسے سر کا مسح ہے ویسے ہی کیا ہے؟ پیر کا بھی مسح. لیکن ٹھیک ہے، قرات متواترہ ضرور ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن یہ عطف جو ہے یہ لفظی ہے. کبھی کبھی لفظ کی رعایت میں اعراب مل جاتا ہے، لیکن معنی و مراد نہیں ہوتا. قرآن مقدس میں بھی اس طرح ہے. اچھا، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے صحابہ کرام سے بھی وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ مروی ہے، مگر غسل بھی مروی ہے. قرات انہوں نے کی کسرے کے ساتھ، لیکن جب وضو کیا تو انہوں نے کیسے کیا؟ مسح نہیں کیا بلکہ غسل کیا. اس کا مطلب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی قراتوں کو سب سے زیادہ جاننے والے، لیکن جب انہوں نے بھی وضو کیا، فضیلت بتائی، تو وضو میں کیا کیا؟ پیروں کو دھلا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ارجلکم کی قرات پڑھنے اور جاننے کے باوجود بھی سرکار کا، صحابہ کا عمل کس پہ تھا؟ غسل پہ تھا. تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ قرات بھی حقیقت میں جو عطف ہے یہ صرف لفظی ہے، یہ معنوی نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلیے کہاں گئی بات؟ کہتے ہیں کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ارجلکم یا ارجلکم جو بھی پڑھ لیں کے بارے میں اختلاف کیا. فاضاف قوم الی قولہ تعالی وامسحوا برؤوسکم، تو بعض لوگوں نے اس کو وامسحوا برؤوسکم سے منسوب کیا اور اسی پہ عطف کیا، قصرا علی المعنی، معنی پہ عطف کرتے ہوئے کہ جو معنی اس کا وہی معنی اس کا. یعنی وہ ارجلکم پڑھا اور یہ معنی لیا کہ مسح ہے اس کا، پیر کا، جیسا کہ روافض. وَأَضَافَهُ قَوْمٌ إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور کچھ لوگوں نے اس کو وجوہکم وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ پر اس کا عطف مانا. فَقَرَوْا وَأَرْجُلَكُمْ، تو انہوں نے وَأَرْجُلَكُمْ لام کے فتحے کے ساتھ پڑھا نسقاً علی قولہ فاغسلوا وجوہکم واغسلوا ایدیکم واغسلوا ارجلکم علی الازمار والنصب. تو انہوں نے عطف کس پہ کیا؟ ارجلکم کا عطف کس پہ کیا؟ وجوہکم وایدیکم پہ کیا، ہے نا. تو اب معنی یہ ہوگا گویا انہوں نے ایک فعل کو محذوف مانا، فاغسلوا وجوہکم واغسلوا ایدیکم واغسلوا ارجلکم علی الازمار والنصب، فعل کو مضمر ماننے اور عطف ماننے کی صورت. وقد اختلف فی ذلک اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دونہ، اور سرکار کے صحابہ اور ان کے علاوہ جو تابعین تھے وہ بھی اس بارے میں قرات میں مختلف ہیں. کچھ لوگ ارجلکم پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ارجلکم پڑھتے ہیں. لیکن میں نے بتایا ارجلکم پڑھتے تو ضرور، قرات ہے متواترہ، تو کوئی ناجائز حرام تو نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ان کا عمل جو وضو کے بارے میں تھا وہ کیا تھا؟ وہ غسل تھا. کہتے ہیں فمما روی عنہم فی ذالک ان عاصم ان زر بن حبیش ان عبداللہ ابن مسعود قرأ وارجلکم بالفتح. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کو، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت خود ابن عباس، ایک قرات، ایک روایت ان کی یہ ہے کہ ارجلکم ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ جو مشہور قرات ہے ان کی وہ ارجلکم. کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود نے اس کو ارجلکم بالفتح پڑھا، ہے نا. ان ابن عباس مثلہ، حضرت ان ابن عباس انہ قرأ کذالک، ابن عباس نے بھی اسی طرح پڑھا وہ ارجلکم. ان اکرمہ ان ابن عباس انہ قرأ کذالک، قرأ کذالک، یعنی وقال عاد الى الغسل. سمجھے کہ مفہوم اس کا کیا ہے؟ غسل. ان مجاہد قال رجع القراء الى الغسل وقرأ وارجلکم ونصب. مجاہد کی قرات بھی نصب کے ساتھ، انہوں نے بھی غسل ہی مراد.
ان ہشام ابن عروہ ان ابیہ مثلہ ان شہر بن حوشب مثلہ، یعنی فتح کے ساتھ. ان عاصم ان الشعبی قال نزل القرآن بالمسح. دیکھیے یہ سنیے، عاصم کی روایت امام شعبی سے ہے، وہ کہتے ہیں نزل القرآن بالمسح والسنت بالغسل. قرآن تو مسح کے ساتھ نازل ہوا، یعنی وہ ارجلکم، مگر والسنت بالغسل، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کیا ثابت ہے؟ غسل. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا تو وہ خود قرآن کو سب سے زیادہ سمجھنے والے ہے نا، اور اگر ہے بھی وہ زیر کے ساتھ تو سرکار پھر بھی وہ دھلنے کا حکم دے رہے ہیں اور دھل رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو مسح کی کا حکم بھی تھا اس کو منسوخ قرار دیا، اسی لیے وہ غسل کا حکم دیتے تھے. ان مجاہد انہ قرأ وارجلکم خفض، امام مجاہد نے اس کو کسرے کے ساتھ پڑھا. ان قرہ عن الحسن انہ قرأ کذالک، حسن بصری سے بھی مروی ہے کہ انہوں نے کسرے کے ساتھ پڑھا. وقد روی عن جماعت من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہم کانوا یغسلون، اور صحابہ کی ایک جماعت سے ثابت ہے کہ وہ پیر کو دھلتے تھے، باوجود اس کے کہ وہ کسرے سے پڑھنے کے باوجود بھی اپنے پیروں کو کیا کرتے تھے؟ وہ دھلتے تھے. فمما روى في ذلك ان ابراہیم قال قلت للاسود، ابراہیم نخعی کہتے ہیں میں نے اسود سے کہا اکانا عمر یغسل قدمہ، کیا حضرت عمر اپنے دونوں قدموں کو دھلتے تھے؟ قال نعم، انہوں نے کہا ہاں. کانا یغسلہما غسلا، اچھی طرح دھلتے تھے دونوں. ابو حمزہ سے روایت ہے قال رأیت ابن عباس یغسل رجلہ ثلاثا ثلاثا، ابن عباس کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے دونوں پیروں کو 3 بار دھلتے تھے، جبکہ ابن عباس کی ایک روایت کسرے کے ساتھ بھی ہے، مگر عمل کیا تھا ان کا؟ دھلنا. اچھا، ابن مجمر سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے ابو ہریرہ کو دیکھا کہ وہ وضو کرتے یتوضا مرتن وکان اذا غسل ذراعی کاد ان یبلغ نصف العضو، یہاں تک دھلتے تھے حضرت ابو ہریرہ، اور پیر جب دھلتے تو نصف ساق تک دھلتے، یہاں تک. ورجلہ الی نصف الساق، اور اپنے پیروں کو کہاں تک دھلتے؟ نصف ساق تک. یقول فقلت له فی ذلک، میں نے اس بارے میں ان سے کہا کیوں ایسا کرتے ہیں؟ فقال اريد ان اطيل غرتي، انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میری چمک جو ہے لمبی ہو جائے قیامت میں، ہے نا، کیونکہ اعضائے وضو چمکیں گے تو جہاں تک میں دھلوں گا وہ وہاں تک چمکے گا. ان کا اپنا اجتہاد. انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان امتی یاتون یوم القیامہ غرا، کیونکہ سرکار نے ارشاد فرمایا میری امت قیامت کے دن غرم محجلین من الوضو، ہے نا، ان کے اعضائے وضو کی وجہ سے چمکتے ہوں گے، اس حال میں آئیں گے. ولا یاتی احد من الامم کذالک، اور کوئی امت اس طرح نہیں آئے گی. تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اعضائے وضو ذرا دور تک چمکے، یعنی لمبا ہو. چلیے. ان مجاہد انہ ذکر له المسح علی القدمین، یا ذکر له المسح علی القدمین فقال كان ابن عمر يغسل رجليه غسلا وانا اسكب عليه الماء سكبا. مجاہد کے سامنے مسح علی القدمین کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے فرمایا ابن عمر تو اپنے دونوں پیروں کو دھلتے تھے اچھی طرح اور میں ان کے پیروں پہ پانی ڈالتا تھا. ابن عمر بھی دھلتے تھے. نیچے ہے ان عبداللہ بن دینار ان ابن عمر انہ کان یغسل رجلہ اذا توضا، ابن عمر اپنے دونوں پیروں کو وضو کے وقت دھلتے تھے. ان عبد الملک قال قلت لعطا ابلغك عن احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه مسح على القدمين، عبد الملک کہتے ہیں میں نے عطا سے کہا، عطا بن ابی رباح، کہ کیا آپ کو کوئی حدیث ایسی پہنچی ہے سرکار کے اصحاب میں سے کہ وہ اپنے دونوں پیروں پہ مسح کرتے رہے ہوں؟ قال لا، انہوں نے کہا نہیں، مسح کوئی نہیں کرتا تھا، سب لوگ دھلتے تھے. بات ختم ہو گئی. اب ایک اعتراض
تھوڑا باریک کیا ہے، لیکن کوئی ایسا خاص نہیں ہے۔ وقد زعم زائم ان النظر يوجب مسح القدمين في وضوء الصلاة قال لأني رأيت حكمهما بحكم الراس اشبه۔ اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ معترض کا کہنا یہ ہے کہ پیر کا حکم تو سر ہی کے ساتھ لگتا ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ پیر کا حکم وہی ہو جو سر کا ہے، اور سر کا حکم کیا ہے؟ مسح۔ پیر کا بھی حکم مسح ہونا چاہیے۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں دیکھیے، تیمم میں وضو کے بجائے جب تیمم کا حکم ہوتا ہے تو تیمم میں صرف 2 عضو پر مسح ہوتا ہے۔ کس پر؟ چہرے پر اور ہاتھ پر، اور سر اور پیر کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ بالکل چھوڑ دیا جاتا ہے، کوئی اس کا بدل نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سر اور پیر کا حکم کیا ہونا چاہیے؟ یکساں ہونا چاہیے۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وضو میں جن اعضاء کو دھلا جاتا تھا انہی اعضاء پر مسح کیا جاتا ہے تیمم میں، اور جن اعضاء پر مسح کیا جاتا تھا ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے لا الہ بدل، کسی بدل کی طرف نہیں، کوئی اس کا بدل نہیں۔ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو عضو دھلے جاتے ہیں ان کا تو بدل ہے مسح، لیکن جو مسح کیے جاتے ہیں اس کا کوئی بدل نہیں۔ تو سر اور پیر دونوں کو الگ کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیر کا حکم ہے، جو سر کا حکم ہے، وہی کس کا حکم ہے؟ پیر کا۔ تو مسح ہونا چاہیے، عقل یہ کہتی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ دیکھیے کہاں سے نکالا۔ چلیے، مگر امام طحاوی کو اللہ نے بڑی ذہانت دی تھی، ان کے پاس بھی اسی طرح کا جواب رہتا، جیسا سوال ویسے ہی جواب۔ ابھی سوال ملائیے تو جواب آپ کو سمجھاتے ہیں۔ کہتے وقت زعم زائم ان النظر یوجب مسح القدمین، عقل تو ثابت کرتی ہے قدمین کے مسح کو وضوء صلاۃ میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کا حکم سر کے حکم سے زیادہ مشابہ ہے۔ لأنی رأیت الرجل اذا عدم الماء، کیونکہ ہم آدمی کو دیکھتے ہیں جب پانی نہیں پاتا فصار فرض التیمم، تو اب اس کا فریضہ کیا ہوتا ہے؟ وضو کے بجائے تیمم ہوتا ہے۔ یمم وجہہ ویدیہ، تو اپنے چہرے اور دونوں ہاتھ پہ تیمم کرتا ہے۔ ولا یمم راسہ ولا رجلہ، اپنے سر اور اپنے پیروں پہ وہ مسح نہیں کرتا۔ فلما کان عدم الماء یسقط فرض غسل الوجہ والیدین الی فرض آخر وهو التیمم، ویسقط فرض الراس والرجلین لا الی فرض، ثبت بذلك ان حکم الرجلین فی حال وجود الماء کحکم الراس لا کحکم الوجہ والیدین۔ عبارت سمجھ میں آئی؟ کہتے یہ ہیں کہ جب عدم ماء ساقط کر دیتا ہے چہرے اور دونوں ہاتھوں کے غسل کے فریضے کو دوسرے فرض کی طرف، اور وہ تیمم ہے نا، اور سر اور دونوں پیروں کا فریضہ ساقط ہو جاتا ہے لا الی فرض، کسی فرض کی طرف نہیں، بالکلیہ ساقط ہو جاتا ہے، تو اسی سے ثابت ہوا کہ رجلین کا حکم پانی کے پائے جانے کی حالت میں سر ہی کے حکم کی طرح ہونا چاہیے، لا کا حکم الوجہ والیدین، وجہ اور یدین کے حکم کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے تیمم میں دونوں کا حکم یکساں پانی نہ پائے جانے کی صورت میں، ایسے ہی پانی پائے جانے کی صورت میں بھی دونوں کا حکم کیا ہونا چاہیے؟ یکساں۔ اچھا جواب سنیے صاحب۔ فکان من الحجت علیہ، تو اب ان کے خلاف دلیل ہماری یہ اس بارے میں کہ ان رائنا اشیاء یکون فرضها الغسل فی حال وجود الماء ثم يسقط ذلك الفرض فی حال عدم الماء لا الی فرض من ذلك لا الی فرض من ذلك الجنوب علیہ یغسل سائر بدنہ۔ بالکل اسی طرح کی دلیل دی۔ کہتے ہیں اچھا چلو مان لیتے ہیں بھائی آپ کی بات، کوئی شخص جنوبی ہے پانی نہیں پا رہا تو کیا کرے گا؟ جنوبی پر کیا فرض ہے؟ پورے جسم کو دھلے، یہی نا فریضہ ہے، لیکن وہ پانی نہیں پا رہا ہے تو کیا کرے گا؟ غسل کا تیمم کرے گا۔ تو غسل کا تیمم کئے وضو پہ کرے گا؟ جتنے وضو پر کرے گا، 2 ہی پہ کرے گا نا، اور بقیہ جتنا عضو کا حصہ ہے
وہ سب ساقط ہو جائے گا. لا الا فرض، کوئی اس کا بدل نہیں ہے، کوئی فریضہ. بولیے تو کیا کہیں گے آپ کہ 2 وضو کو چھوڑ کر بقیہ کا حکم مسح ہی ہے پانی پائے جانے کی حالت میں بھی؟ بولیے بھائی غسل کے تیمم میں آپ صرف 2 وضو پر مسح کریں گے، بقیہ وضو کو چھوڑ دیں گے. یہی نا آپ نے کہا کہ وضو والے تیمم میں 2 عضو چھوٹ جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی پائے جانے میں بھی دونوں کا حکم یکساں ہونا چاہیے. جو حکم عدم ماء کی صورت میں ہے وہی حکم وجود ماء کی صورت میں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ غسل کے تیمم میں 2 ہی عضو پہ تو مسح ہوتا ہے، بقیہ سارا عضو چھوٹ جاتا ہے. تو کیا مطلب؟ اگر پانی ملے تو صرف 2 ہی عضو پر ہوگا، بقیہ عضو کا حکم یکساں رہے گا؟ یہ تو نہیں ہے کہیں. آپ کے کلیے کی بنیاد اور قانون کی بنیاد پر تو غسل میں ایسے ہی ہونا چاہیے. وہی کہتے ہیں ان کے خلاف دلیل اس میں ہے کہ ہم کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ اس کا فریضہ غسل ہے پانی کے پائے جانے کی صورت میں، مثلا جنوبی ہے نا، ابھی بات آ رہی. پھر وہ فریضہ ساقط ہو جاتا ہے پانی کے نہ رہنے کی حالت میں. لا الا فرض، کسی فرض کی طرف نہیں ہوتا، کوئی بدل نہیں ہوتا اس کا. اسی میں سے جنوب علیہ یغسل سائر بدنہ بالماء فی حال وجود. جنوبی پر واجب ہے کہ وہ اپنے جسم کے سارے حصوں کو دھلے پانی پائے جانے کی صورت میں. وَإِنْ عَدِمَ الْمَاءُ وجب علیہ التیمم، اور اگر پانی نہیں پاتا تو اس پہ تیمم واجب ہے، صرف اس کے چہرے اور اس کے دونوں ہاتھوں میں. فاسقط فرض حکم سائر بدنہ بعد الوجہ والیدین لا الی بدن. بولیے تو اب اس تیمم نے کیا کیا؟ چہرے اور ہاتھ کے دھلنے کے بعد جسم کے تمام حکم کے فریضے کو لا الی بدل ساقط کر دیا. اب اس کو نہ دھلنا ہے نہ کیا کرنا، مسح کرنا، اس کا کوئی بدل نہیں. فلم یکن ذالک بدلیل ان ما سقط فرضه من ذالک لا الی بدل کان فرضه فی حال وجود الماء والمسح. تو کہتے ہیں اس میں کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے لیے کہ جو فریضہ ساقط ہو جائے لا الی بدل کے طور پر تو اس کا فریضہ حال وجود ماء میں مسح ہونا چاہیے. عبارت سمجھ لیجئے گا. تھوڑا سا یہ مصری پرانے عالم ہیں، ان کی عبارت تھوڑی سی جیسے اردو ہوتی ہے کہیں کی نا، وہ بہت سلیس نہیں، تھوڑا آگے پیچھے کر بعد میں کہتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں فلم یکن ذالک بدلیل، ہے نا، تو اس میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ جس کا فریضہ ساقط ہو جائے لا الی بدل. انہوں نے ہی کہا تھا نا کہ تیمم میں سر اور پیر کا مسح ساقط ہو جاتا ہے اور پھر اس کا کوئی بدل بھی نہیں ہوتا. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ پانی کے پائے جانے کی حالت میں، وضو کی حالت میں بھی دونوں کا حکم کیا ہونا چاہیے، یکساں ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں ایسے ہی غسل میں بھی صرف 2 عضو کو چھوڑ کر بقیہ سارے جسم کے مسح کا فریضہ کیا ہو گیا، ساقط ہو گیا. تو کیا مطلب ساقط ہو گیا؟ تو پانی پائے جانے کی حالت میں بھی اب ہاتھ اور چہرے کے علاوہ سارے جسم کا حکم یکساں رہے گا؟ کہاں ہے؟ نہیں ہے، مسح نہیں ہے. پانی پائے جانے کی صورت میں تو پورے جسم کا کیا ہے، غسل. وہی کہتے ہیں اور فلم یکن ذالک بدلیل، تو اس میں دلیل نہیں اس بات کی کہ جس کا فریضہ لا الی بدل ساقط ہو تو اس کا فرض پانی کے پائے جانے کی حالت میں مسح ہوگا آپ کے قانون کے مطابق. ایسا نہیں، دلیل نہیں. فَكَذَلِكَ أَيْضًا لَا يَكُونُ سُقُوطُ فَرْضِ الرِّجْلَيْنِ فِي حَالِ عَدَمِ الْمَاءِ لَا إِلَى بَدَلٍ بِدَلِيلٍ أَنَّ حُكْمَهُمَا كَانَ فِي حَالِ وُجُودِ الْمَاءِ وَالْمَسْحِ. تو ایسے ہی رجلین کے فرض کا سقوط عدم ماء کی حالت میں یعنی تیمم کی حالت میں لا الی بدل، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ان دونوں کا حکم بھی یعنی رجلین کا حکم بھی پانی کے پائے جانے کی حالت میں مسا نہیں ہے. سمجھ رہے؟ فبطلت بذالک علت المخالف، تو مخالف کی دلیل اسی سے باطل ہو گئی. اذا کان قد لزمہ فی قولہ مثل ما الزم خصمہ، کہ ان کے اوپر بھی وہی اعتراض لازم ہوا جو انہوں نے اپنے خصم یعنی ہمارے اوپر لازم کرنا چاہتے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟
ٹھیک، جا سکتے، ٹائم ہو گیا.